نعرہ تکبیر، خالق کا نام بہت بلند ہے، عبادت سمجھ کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، مل کر بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ من اول دنیا الى فنائها، ومن الآخرة إلى بقائها۔ الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده۔ الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا، حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المخدومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما علی بقیت اللہ العظم الحجت ثانی عشر، الذی بوجودہ ثبتت الارض والسماء وبیمنہ رزق الورى، ولعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الحسین منی وانا من الحسین۔ صلوات مل کر بآواز بلند۔ دعا ہے پروردگار عالم محمد وآل محمد کی عزت کے صدقے میں جتنے بھی احباب عزیزان بزرگان صافی ادا پہ تشریف فرما ہے، خالق آپ سب کا یہاں بیٹھنا عظیم عبادت میں شمار فرمائے۔ کریم اللہ اس ذکر کو درجہ قبولیت عطا فرما۔ میرے مالک، بیمار کربلا کی عزت کا واسطہ جتنے بھی عزادار بیمار ہیں، خصوصاً محترم سجاد صاحب، میرے اللہ صحت کامل و عاجل عطا فرما۔ میرے اللہ حاضرین کے مرحومین، بانیان مجلس کے مرحومین، خصوصاً مرحوم حیدر علی شاہ صاحب، مرحومہ زہرا بی بی اور مرحومہ شمیم اختر، اور اس خانوادہ کے دیگر مرحومین، میرے اللہ انہیں شفاعت سید شہداء نصیب فرما۔ میرے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ میرے مالک اس وطن کی حفاظت فرما، اس وطن کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ وارث غم مظلوم کربلا، وارث کعبہ یوسف زہرا مہدی دوران اپنے آخری حجت کے ظہور میں تاجیل فرما۔ دعا کی قبولیت
اور یوسف زہرا کی تاجیل ظہور کے لیے کھلے دل سے مل کر بآواز بلند صلوات۔ عزیزان بزرگان میرے، واجب الاحترام سامعین، صاحب عزت و تقوی، عزاداران مظلوم کربلا، اللہ نے اس دنیا میں ہمیں عزت عطا کی ہے، ہمارا سر بلند رکھا ہے، جہنم سے بچانے کے لیے، محشر کے میدان کی رسوائی سے بچانے کے لیے، دنیا میں سر بلند کر کے چلنے کے لیے اللہ نے ہمیں مصطفیٰ جیسا نبی، علی جیسا امام اور حسین جیسا جنت کا سردار عطا کیا ہے۔ آپ سلامت رہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ لوگ مجمع کتنا بیٹھا ہے، یہ تو مجھے ہونی چاہیے نا، لیکن میں اس عقیدے سے مجلس پڑھتا ہوں کہ اگر فرش عزا پہ کوئی بندہ نہ بھی بیٹھا ہو، میں نے حدیث پڑھی ہے کہ جب حسین کی مجلس کے لیے صف عزا بچھ جائے، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے جاؤ فرش پہ بیٹھ کر میرے حسین کی مجلس سنو۔ توجہ ہے؟ تو لہذا آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، میں نے مجلس پوری پڑھنی ہے۔ ہاں جی، آپ بھی انشاءاللہ، میں نے بھی ادھر نہیں دیکھنا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ نے ہمیں حسین کی محبت عطا کی ہے۔ جن ہستیوں کو اللہ نے ہادی بنا کے بھیجا ہے، وہ ہستیاں ملی ہی ہمیں ہیں۔ پھر سننا، جن کو اللہ نے بنا کے بھیجا ہے، قبلہ جن ہستیوں کو اللہ نے بنا کے بھیجا ہے، وہ ہستیاں ملی ہی ہمیں ہیں، ہم نے بنائے نہیں، ہمیں اللہ نے بنا کے دیے ہیں۔ ہم نے رہبر بنائے نہیں، ہمیں اللہ نے بنا کے دیے ہیں۔ پھر ہم مطمئن ہیں جب اللہ نے بنا کے دیے ہیں تو پھر ہمیں تقدس میں لانے کے لیے کسی بل کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ خدا کرے میری بات آپ سمجھ سکے اور مجھے اتنی داد کی ضرورت بھی۔ پھر سننا، ہم نے بنائے نہیں، جب ہمیں اللہ نے بنا کے دیے ہیں پھر ہمیں کسی بل کے ذریعے مقدس منوانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مقدس ہوتے وہ ہیں جنہیں رب بنا کے بھیجتا ہے، جنہیں رب بنا کے بھیجتا ہے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کوئی کسی کو مانتا ہے اس کا اپنا عقیدہ ہے۔ ہاں، لوگ رب کو نہیں مانتے، کیا ہم ان سے لڑتے ہیں؟ لوگ تو اللہ کا انکار کرتے ہیں نا۔ ہمیں کہتے ہیں جی جب علی آپ کے امام ہیں، یہ سوال سننا، جب علی امام ہیں تو پھر جب علی کے پاس حکومت آئی تو علی نے منوایا کیوں نہ؟ بھئی 3 سال کچھ مہینے علی کی حکومت رہی ہے یا نہیں؟ مولا کی حکومت رہی ہے نا۔ ہاں، جب مولا منبر پہ بیٹھے ہیں نا تو ابھی قدم رکھے تھے تو امیر المومنین نے پہلا جملہ کہا تھا الحمدللہ الذی جعل الحق الی اہلہ، حمد ہے اس اللہ کی آج جس نے حقدار کو اس کا حق ادا کیا ہے۔ ہاں جی، جب علی کے پاس حکومت آئی تو علی نے اپنی امامت منوائی کیوں نہ؟ علی نے اپنی ولایت منوائی کیوں نہ؟ اس 461 گاؤں میں ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ علی قادر ہے یا اللہ؟
بھی بولیں کوئی مشکل سوال، میں الجبرا کا تو میں نے سوال کیا ہی نہیں ہے۔ قادر کون ہے؟ اللہ۔ جس نے علی کو بھی علی بنایا ہے اسے اللہ کہتے ہیں۔ توجہ ہے؟ پھر جب اللہ اتنا بڑا قادر، اللہ نے اپنی قدرت سے اپنی توحید کیوں نہیں منوائی؟ بھئی دنیا میں اللہ کے منکر ہیں کہ نہیں؟ جو بات سمجھ رہے ہیں وہ بولیں، دنیا میں اللہ کے منکر ہیں یا نہیں؟ عرب لوگ خدا کے منکر ہیں۔ اللہ بڑا قادر ہے، پھر اللہ نے اپنی طاقت سے توحید کیوں نہیں منوائی؟ پھر اللہ نے نبی کو رسول بنایا، پھر نبی نے اپنی طاقت سے رسالت کیوں نہیں منوائی؟ جب اللہ نے قدرت سے توحید نہیں منوائی، جب محمد نے طاقت سے رسالت نہیں منوائی، تو پھر میرا علی اپنی ذوالفقار سے امامت کیوں منوائے؟ یا علی، توجہ ہے؟ پھر ذوالفقار سے دین تلوار سے نہیں پھیلا، مصطفیٰ کے اخلاق سے پھیلا ہے، علی کے کردار سے پھیلا ہے۔ لہذا دین میں جبر نہیں۔ ہر روز یہ آیت پڑھتے ہیں لا اکراہ فی الدین، پڑھتے ہیں نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ دین میں جبر نہیں ہے۔ جب دین میں جبر نہیں ہے تو پھر تو جبرن ہمیں راضی اللہ کیوں کہلواتا ہے؟ بھی دین میں جبر نہیں ہے نا، پھر جبرن ہمیں راضی اللہ کیوں کہلواتا ہے؟ یاد رکھ، ہم مر سکتے ہیں، کبھی بھی دشمن زہرا کو راضی اللہ نہیں کہیں گے۔ یہی عقیدہ ہے نا سب کا؟ کوئی بدلے گا؟ بھی ہم مر سکتے ہیں، کبھی دشمن زہرا کو، کبھی حسین کے قاتل کو، جنہوں نے علی پر سب و شتم کیا، جنہوں نے منبر سے علی پر گالیاں بکی، ہم کبھی انہیں راضی اللہ نہیں کہہ سکتے۔ ہمارا عقیدہ پہلے بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے۔ جس نے منبر سے علی پر سب و شتم کرایا، ہمارے عقیدے میں وہ کل بھی لعنتی تھا، وہ آج بھی لعنتی ہے۔ سلامت رہے۔ بہرحال جتنی آپ آ چکے ہیں نا، نعرہ اس معیار پہ نہیں ہے، نام بھی مولا علی کا۔ سلامت رہے، جیتے رہے، سلامت رہے۔ بھئی ہم نے کبھی کسی پہ اعتراض کیا کہ آپ نے فلانے کو کیوں مانا ہے؟ بنیادی عقیدہ، توجہ کرنا، عقیدہ تشیع کی بنیاد کا نام ہے ولایت علی۔ ان بچوں کو تھوڑا سا خاموش کرا رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہر طرف سے یا اگر کوئی جوان جا سکتا ہے تو۔ تشیع کا عقیدہ تشیع کیا بنیادی عقیدہ؟ توحید سب کے پاس ہے، رسول سب نبی کو مانتے ہیں، سید الانبیاء آخری رسول ہے، ختم نبوت کا عقیدہ مسلم۔ جو مصطفیٰ کو آخری نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ توجہ ہے نا؟ یہ ختم نبوت ہے نا؟ بھئی نبی کے بعد توحید سب کا عقیدہ، رسالت سب کا عقیدہ، تشیع کی بنیاد ہے ولایت علی۔ شیعہ کہتے کسے ہیں؟ شیعہ کہتے کسے ہیں؟ شیعہ ماتم کرنے کا نام نہیں، شیعہ عزاداری کرنے کا نام نہیں، حسین کے غم میں رونے کا نام شیعہ نہیں۔ ہندو بھی روتا ہے، ہندو بھی سبیلے لگاتا ہے، عزاداری وہ بھی کرتا ہے، ماتم وہ بھی کرتا ہے، مجلس حسین میں وہ بھی آتا ہے۔ لہذا یہ معیار شیعہ نہیں، شیعہ اسے کہتے ہیں جو نبی کے بعد بلا فاصل صرف علی کو مانے۔ توجہ ہے؟ بھی شیعہ بلا فاصل ماننا ہے علی کو۔ اگر نبی کے بعد کسی اور کو مانتا ہے وہ اسی کا ہوگا، علی کا نہیں۔ علی کا شیعہ اصطلاح میں
علی کا شیعہ ایک لغوی معنی ہے، شیعہ کا معنی ہے پیچھے چلنا۔ لغت میں شیعہ تشیع جنازہ ہوتی ہے نا، تشیع کا مطلب ہے جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا، ہاں جی، اور شیعہ کا مطلب ہے علی کے پیچھے چلنے والا، اسے علی کا شیعہ کہتے ہیں۔ اصطلاح میں شیعہ وہ ہوتا ہے جو نبی کے بعد بلا فاصل فقط علی کو مانے۔ توجہ ہے، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اور ہم کٹ سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، یہ عقیدہ نہیں چھوڑیں گے۔ اذان میں بھی یہی کہیں گے، علی ولی اللہ و خلیفتہ بلا فاصل، نہ اذان میں کوئی لفظ کم ہوگا۔ بھی ہم تو بچوں کو اذان بھی اقامت بھی ماں کی گود میں اس لیے کہتے ہیں تاکہ بچپن میں ماں کی آغوش میں ہمارے بچے کو یہ پتہ چل جائے کہ میں علی والا ہوں۔ ہم تو بچوں کو پڑھاتے ہی علی کی ولایت ہے۔ شیعہ کا عقیدہ بھی یہی ہے، ہم اذان میں بلا فاصل کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، نہ دشمن اذان سے نکلوا سکتا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ یہ ہمیں گالی دے رہے ہو، علی کا نام اگر تمہیں گالی لگتا ہے ہماری جنت ہے۔ نہیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، توجہ ہے، علی کا نام ہماری جنت ہے، ہماری زندگی ہے۔ جس زندگی میں ہماری زندگی کے سانسوں میں علی نہ ہو اس سانس پہ لعنت ہے۔ وہ کیسی زندگی ہے جس میں علی نہ ہو؟ ہم تو آئے ہی علی کے لیے ہیں، اللہ نے ہمیں علی کی محبت کے لیے منتخب کیا ہے۔ تھکے تو نہیں آپ حضرات؟ دو پیغام دینا چاہتا ہوں، ہاں جی۔ اچھا، مقدر کی بات ہے، مقدر کی بات ہے، کچھ لوگوں نے نعرہ لگایا ہمیں کتاب کافی ہے، سنا ہے نا؟ ہمیں، آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، ایک ٹیچر نے ایک پرائمری کلاس میں قبلہ سوال کیا، کوئسچن کیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے کہ مجھے جواب بتاؤ، دلیل کہ کتاب کافی نہیں ہے۔ بچوں سے سوال کیا کہ بتاؤ، دلیل بتاؤ کہ کتاب کافی نہیں ہے۔ سارے بچے خاموش۔ اس سکول میں ایک بچہ وہ بھی بیٹھا تھا جس کے دل میں علی رہتا ہے۔ بچہ کھڑا ہوا، کہا سر ایک دفعہ پھر کوئسچن دہراؤ، سوال دہراؤ۔ کہا میرا سوال یہ ہے کہ دلیل بتاؤ کہ کتاب کافی نہیں ہے۔ کہا سر یہ اتنی مشکل سوال تو نہیں ہے جو آپ پوچھ رہے ہو، اتنی آسان سوال ہے۔ کہا چلو جواب بتا دو۔ کہا ایک ہی اس کا تو جواب ہے، اگر کتاب کافی ہوتی تو سکول بننے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ کتاب کافی ہوتی تو سکول بننے کی، پھر استاد بنانے کی، پینشن لینے کی، تنخواہیں دینے کی ضرورت نہ ہوتی۔ اگر کتاب کافی ہوتی تو بابا جان سے ڈنڈے نہ کھانے پڑتے، پھر گھر میں بیگ اٹھاتے، کتاب کھولتے، ایم اے کر لیتے۔ یہ سکول آنا، استادوں کا آنا، اس بات کی دلیل ہے کہ کتاب کافی۔ ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، اس بات کی دلیل ہے کہ کتاب کافی نہیں ہے۔ خدا کی قسم کائنات کی قیمت کا جملہ ہے، جس میرے محترم نے یہ نعرہ لگایا تھا کتاب کافی ہے، کبھی اس نے بھی نہیں کہا اگر کتاب نہ ہوتی تو میں ہلاک ہو جاتا۔ کبھی اس نے بھی نہیں کہا کہ اگر کتاب نہ ہوتی تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اس نے بھی جب کہا یہی کہا، علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اللہ نے ہمارے مقدر میں اہل بیت علی رکھا ہے، اور نبی نے اعلان کیا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور علی، قرآن اور اہل بیت۔ ایک اہل سنت عالم دین کا جملہ آپ کی نظروں کی سماعت کرنا چاہتا ہوں، ایک ہدیے کے طور پر قبلہ۔ وہ کہہ رہے تھے نبی نے قرآن کا ساتھی اصحاب کو نہیں بنایا، اہل بیت کو بنایا ہے۔ قرآن کا ساتھی اصحاب کو نہیں بنایا،
اہل بیت کو بنایا. اور کیوں اہل سنت والے دلیل پیش کر رہے تھے؟ نبی جانتے تھے کہ صحابی اس وقت تک بنیں گے جب تک میں ہوں. صحابی اس وقت تک بنیں گے جب تک میں ہوں. بت پرستی چھوڑیں گے، میرے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھیں گے، صحابی بنتے جائیں گے. یہی تو فرق ہے نا. اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی، علی میں اور اصحاب میں یہی فرق ہے. وہ بت پرستی چھوڑ کے راضی اللہ بنے، علی کو خدا نے علیہ السلام کہا. توجہ ہے. بت پرستی چھوڑیں گے، نبی کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھیں گے، صحابی بنتے جائیں گے. نبی جانتے تھے جب تک میں ہوں صحابی بنیں گے. جب میں دنیا سے چلا گیا صحابی بننا ختم، اب گھٹنا شروع ہو جائیں گے. نبی کے بعد آخر صحابی بھی تو دنیا سے جا رہے ہیں نا. صحابی بننا ختم، اب گھٹنا شروع ہو جائیں گے. 50 سال میرے بعد گزریں گے، 50% صحابی دنیا سے چلے جائیں گے. 100 سال کے بعد 100% صحابی دنیا سے چلے جائیں گے. نبی جانتے تھے میرے بعد اگر صحابی قرآن کے ساتھی ہوتے تو 100 سال کے بعد قرآن اکیلا رہ جاتا. 100 سال کے بعد قرآن اکیلا رہ جاتا. قرآن اکیلا رہ جاتا. نبی نے کہا صحابی ساتھی نہیں ہے، اہل بیت ساتھی ہیں. میں اعلان کر کے جا رہا ہوں قیامت تک نہ قرآن ختم ہوگا نہ اہل بیت ختم ہوں گے. قرآن بھی رہے گا، اہل بیت بھی رہیں گے. اللہ نے ہمیں اہل بیت کی محبت دی ہے. آج دشمن ہم سے علی چھیننا چاہتا ہے. آج دشمن ہم سے دشمن علی کو منوانا چاہتا ہے. یہ جو بل آیا ہے نا، کیونکہ ہر مجلس میں ضرورت ہے کہ آپ جیسے عزاداروں کو، جوانوں کو متوجہ کرنا کہ یاد رکھنا جزوی اختلاف میں مت لڑنا. جزوی ہوتے ہیں محلے میں، علاقے میں جزوی اختلاف ہوتے ہیں، وہ بیٹھ کے حل کرو. تشیع کے وقار کے لیے تمہارا متحد ہونا ضروری ہے، تمہارا اکٹھے ہونا. لیکن یاد رکھنا اگر تم متحد ہو اور متحد رہو تو دشمن عقیدہ تشیع تو دور کی بات ہے، کسی شیعہ کا بال بھی نہیں توڑ سکتا. شرط یہ ہے کہ متحد رہو. علماء نے بلایا ہے، صدا بلند ہوئی ہے. جو کہتے ہو امام زمانہ بلائیں گے، کعبے کی چھت پہ اللہ اکبر کہیں گے، میں 461 سے پہلا قدم اٹھاؤں گا، امام کی بارگاہ میں پہنچوں گا. آج ساجد علی نقوی نے نہیں بلایا، آیت اللہ حافظ ریاض نے نہیں بلایا. آج اسلام آباد سے یوسف زہرا کی صدا آ رہی ہے، حال میں ناصر ینصرنا. توجہ ہے. تیار ہو اسلام آباد جانے کے لیے؟ تیار ہو؟ نہیں تھوڑے تھوڑے آواز دے رہے ہیں. تیار ہو؟ صرف جانے کے لیے تیار نہیں، شہادت کے لیے تیار ہو. حسین کے راہ پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو. اگر حسین کی راہ میں شہادت کے لیے تیار ہو، علماء کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو، آخری بندے تک لبیک یا حسین. یا اور مجھے یقین ہے کہ جب یہ لاکھوں کا عزاداروں کا سمندر اسلام آباد پہنچے گا، 1445 ہجری بتائے گی کہ یہ ایک اور کربلا بن گئی ہے. یہ عزادار ہے، یہ پرامن ہے، یہ اپنے سینے پہ ماتم کرتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دیتے. ہمارے جلوسوں کے روٹ پہ کسی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ خود زنجیر چلاتے ہیں، اپنا خون بہاتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہتے.
تمہیں ان سے ڈرنا چاہیے جو گزرتے ہیں یا گھر جلاتے ہیں یا دکانیں جلاتے ہیں. یہ تو حسین کے راستے پہ چلنے والے ہیں. انہوں نے کبھی کسی کا نقصان نہیں کیا. یہ خود ماتم کرتے ہیں, خود روتے ہیں, راہ حسین پہ لٹاتے ہیں. ہاں کہتے ہیں یہ شیعہ ماتم کرتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں. خدا کے بندے, ہم تمہیں نقصان نہیں دیتے, ہم تو حسین کے نام پہ پیاسوں کو راستوں میں پلاتے ہیں, ہم تو بھوکھوں کو کھلاتے ہیں. ہاں تمہیں تو ان شیعوں کا شکر گزار ہونا چاہیے. کہتے ہیں جی محرم آتا ہے تو یہ شیعہ باہر نکلتے ہیں, دکانیں بند ہو جاتی ہیں, بزنس خراب ہوتا ہے. جاؤ پاکستان کا ریکارڈ اٹھاؤ. آج تو آپ کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں جب محرم اور سفر آتا ہے تو لوگوں کے کاروبار میں فرق نہیں آتا, حسین کے نام پہ لوگوں کے پاس اور کچھ آ جاتا ہے. نیازیں ہوتی ہیں, یہ کہاں سے آتی ہیں؟ لوگ خرچ کرتے ہیں, لوگ پیاسوں کو پلاتے ہیں, گزرتے ہوئے بھوکے کو کھلاتے ہیں. کس کے نام پر؟ حسین کے نام پر. آج دنیا کھا رہی ہے حسین کے نام پہ. جاؤ کربلا دیکھو. اگر تمہیں حسین کا زندہ معجزہ صدی میں دیکھنا ہے تو کربلا جاؤ. 1 لاکھ نہیں, 2 لاکھ نہیں, 10 لاکھ نہیں, کروڑوں زیر حسین, کروڑوں زیر حسین. اور کروڑوں جب واپس آتے ہیں کوئی شکوہ نہیں کرتا, کوئی گلہ نہیں کرتا, بلکہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک ایک وقت میں کئی کھانے ملے ہیں. ایک کھانا نہیں, ایک ایک وقت میں کئی کھانے ملے ہیں. میرے ساتھ مجھے یاد ہے 2019 میں اہل سنت کے 5 میرے دوست, ایک عالم دین تھے, پرنسپل تھے دیوبند مدرسے کے, مولانا عبدالخالق, آزاد کشمیر کے, چک سواری کے, میرے ساتھ زیارت پہ تھے. ہم نجف سے کربلا پیدل چلے. وہ 2 دوست مجھ سے جدا ہو گئے راستے میں. 20 سفر پہنچے کربلا, 21 سفر ہوٹل میں. عالم دین مولانا عبدالخالق مجھے کہتے ہیں مولانا اگر اجازت ہو تو میں مشی کے دوران ایک معجزہ سناؤں. اہل سنت عالم دین کہتے ہیں مشی کے دوران میں معجزہ سناؤں. میں نے کہا جی کیوں لا. کہتے ہیں میرے ساتھ جو 2 دوست تھے وہ بھی اہل سنت تھے. ہم چل رہے تھے, راستے میں ہر نعمت ہمیں ملی ہے, ہر نعمت. جب ہم چل رہے تھے نا تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا, ان کا نام مظہر صاحب تھا, میں نے کہا مظہر صاحب ہر قسم کی غذا اور کھانا ملا ہے لیکن ابھی راستے میں ہمیں ایک چیز نہیں ملی. اس نے پوچھا کیا؟ کہ راستے میں ہر کھانا ملا ہے, ابھی تک ہمیں کہیں سے فش نہیں ملی, مچھلی نہیں ملی. تبرک میں ابھی تک ہمیں مچھلی نہیں ملی. کہتا ہے قبلہ خدا کی قسم 15 یا 20 قدم کے بعد ہم پہنچے تو ایک عزادار تازی مچھلی بنا کے روٹی کے اوپر رکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے ہمارا انتظار کر رہا ہو. اللہ اکبر. یہ عشق کہاں ہے؟ یہ محبت تمہیں کہاں ملے گی میرے عزیزوں؟ یہ عشق ہے لٹانے کا تو تمہیں کربلا ملے گا. جاؤ دیکھو علماء امام سر پہ رکھے ہوئے عزادار کے جوتے اٹھا کے پالش کر رہے ہیں, پالش کر رہے. سوشل میڈیا ہے, میں دیکھ رہا تھا چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے تھے اور اپنے موقف کا سامان اکٹھا کر رہے تھے. پوچھا بچوں سے کیوں رو رہے ہو؟ کہا عزادار چلے گئے, 40 کی مشی کرنے والے چلے گئے, اب ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ 1 سال پھر انتظار کریں گے, اگلا سال آئے گا, حسین کے عزادار آئیں گے, پھر ہم خدمت کریں گے. یہ عشق کہاں سے آیا ہے؟ یہ حسین نے دیا ہے, یہ جذبہ حسین نے دیا. جاؤ دیکھو خدا کی قسم, جسے بھوکا مارا گیا نا آج اس کے نام پہ دنیا کھا رہی ہے, آج اس کے نام پہ دنیا کو پلایا جا رہا ہے. اللہ نے ہمیں حسین عطا کیا. بس 1-2 جملے عرض کر دوں جو وقت مجھے حکم دیا گیا ہے. عزیزو, ہم نے کبھی کسی کو مجبور نہیں کیا کہ تم فلانے کو چھوڑو, علی کو مانو. توجہ, ہم نے اپنے بچوں کو بھی مجبور نہیں کیا کہ تم علی کو مانو. میں تمام بزرگوں سے کہا کرتا ہوں اپنے بچوں کو مجبور نہ کرنا کہ تم علی کو مانو. بچے کو پڑھاؤ, یونیورسٹی میں پہنچے,
اسے کہو بیٹے جا ریسرچ کا، اگر تمہیں کوئی علی سے بہتر نظر آئے تو اسے مان لے، اگر تمہیں کوئی علی سے بہتر نظر آئے جا اسے مان لے۔ علی سے بہتر تو دور کی بات ہے، تمہیں علی جیسا نہیں ملے گا دنیا میں، تمہیں علی جیسا۔ جب ہم علی کے لیے مجبور نہیں کرتے پھر تو ہمیں مجبور کیوں کرتا ہے کہ ان کو مان؟ پھر کیوں کہتا ہے کہ علی ولی اللہ و خلیفہ تو بلا فاصل، یہ دہشت گردی ہے؟ سنا ہے نا آپ نے، مولوی اعلان کر رہا تھا مسجد کے سپیکر میں، ساؤنڈ میں اعلان کر رہا تھا، یہ جو شیعہ اذان دیتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ و خلیفۃ بلا فاصل، یہ دہشت گردی ہے۔ خدا کی قسم جب یہ میں نے جملہ سنانا میرا رخ نجف کی طرف پھر گیا، میں نے کہا یا علی قربان جاؤں آپ کے نام پر، آج بھی آپ کا نام سے دشمن ڈر رہا ہے، آج بھی آپ کے نام سے دشمن کو دہشت ہو رہی ہے۔ کل کا دشمن میدان جنگ میں آپ کے وجود سے ڈرتا تھا، آج کا دشمن آپ کے نام سے ڈرتا ہے۔ یا علی، یا علی، آج کا دشمن آپ کے نام سے۔ ہم نے کبھی کسی کو مجبور نہیں کیا۔ اچھا یہ جو کہتے ہیں کہ علی کا نام لیتے ہو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، کہتے ہیں نا علی کو بلا فاصل کہتے ہو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، مجھے بتاؤ ایمان سے جتنے بھی عزادار بیٹھے ہو، کبھی آپ نے بھی کسی اہل سنت بھائی کو کہا ہے کہ آپ نبی کے بعد حضرت ابوبکر کو مانتے ہو ہمیں تکلیف ہوتی ہے؟ کبھی کسی نے کہا ہے؟ کبھی ہم نے کہا ہے کہ آپ حضرت عمر کو مانتے ہو ہمیں تکلیف ہوتی ہے؟ کبھی ہم نے کہا ہے کہ آپ حضرت عثمان کو مانتے ہو ہمیں تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں۔ جب ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، ہمیں 3 سے تکلیف نہیں ہوتی، تمہیں 1 سے کیوں ہوتی ہے؟ ہمیں 3 سے نہیں ہوتی، تمہیں علی سے کیوں ہوتی ہے؟ تمہیں وہ مبارک ہمیں علی مبارک، تمہیں وہ مبارک ہمیں علی مبارک۔ جب محشر کا میدان ہو تو ان کے دامن سے پکڑنا، ہم علی کے دامن سے پکڑیں گے۔ تو ان کے ساتھ نبی کے سامنے جانا، ہم علی کے ساتھ نبی کے سامنے۔ سلامت رہے۔ تو ان کے ساتھ نبی کے سامنے جانا، ہم علی کے ساتھ نبی کے سامنے جائیں گے۔ توجہ ہے؟ تم ان کے ساتھ نبی کے سامنے جانا، ہم علی کے ساتھ نبی کے سامنے جائیں گے محشر میں۔ اگر اسی محشر میں میرا نبی یہ اعلان نہ کرے کہ اے دنیا والوں میں اعلان کر کے گیا تھا میرے بعد علی ہے۔ اچھا مجھے بتاؤ، تھوڑا سا پریشان ہو گئے ہو، ہاں جی میرے اہل سنت بھائی اگر بیٹھے یہاں تو یہ میرا ان سے سوال ہے، اپنے اہل سنت بھائیوں سے۔ اس 461 میں یقیناً شیعہ سنی بھائی ہمارے رہتے ہیں، ہمارے بہت سارے اہل سنت عزاداری میں بھی آتے رہے ہیں، مجالس میں بھی آتے ہیں، ہم تو ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، حسین کی ماں انہیں اجر عطا کریں گی۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، مجھے کوئی ایک کتاب، کسی ضعیف کتاب میں، عالم دین بیٹھے مجلس میں، کسی ضعیف اہل سنت کی کتاب میں مجھے ایک چھوٹی سی ضعیف روایت کوئی دکھائے کہ نبی نے کہا ہو میرے بعد جنت کا وارث کوئی صحابی ہے، میرے بعد جنت کا وارث کوئی صحابی ہے۔ تمہیں کوئی ضعیف روایت نہیں ملے گی، اور تمہیں میں مستند روایت دکھاؤں، راوی بھی عام نہیں ہے، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق ہے، کہتے لا یجوزو احد الصراط حتی من کاتبا لہو علی الجواز، اس وقت تک کوئی بھی جنت نہیں جا سکتا جب تک ہاتھ میں علی کا لکھا ہوا نہ ہو، جب تک ہاتھ میں علی کا لکھا ہوا نہ ہو کوئی بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا۔ میرا دوسرا سوال ہے، اگر بات سمجھ آ رہی ہے، میرا دوسرا سوال ہے کہ کہیں بھی نبی نے اعلان کیا ہو، یا مجھے اہل بیت کا کوئی ایک فرد نبی کے بعد کوئی ایک فرد دکھاؤ
جس نے نبی کے بعد کسی صحابی سے شریعت کا مسئلہ پوچھا ہو۔ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، نبی کے بعد کسی ایک اہل بیت کے فرد نے کسی صحابی سے شریعت کا مسئلہ پوچھا ہو، تمہیں کوئی نظر نہیں آئے گا، لیکن بڑے بڑے صحابہ دکھاؤں، علی کے دروازے پہ بھی آئے، علی سے مسئلہ بھی پوچھا، اور جب جا رہے تھے تو اعلان کیا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو ہم نے دین ہلاک ہونے والوں سے نہیں لیا، ہلاکت سے بچانے والوں سے لیا ہے۔ یا علی، ہم نے دین اہل بیت سے لیا ہے، ہم نے دین حسین کے دروازے سے لیا ہے۔ آج پوری دنیا جس در پہ جھک رہی ہے اسے حسین کہتے ہیں، اسے حسین کہتے ہیں، اور یہ دشمن چاہتا ہے بل کے ذریعے عزاداری رک جائے گی۔ یہ بل نہیں ہے، یہ تشیع کا مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ ولایت علی کا مسئلہ ہے، یہ عزاداری کا مسئلہ ہے۔ آج اگر بل قبول کر لیا گیا تو یہ دشمن جو اذان سے علی روک رہا ہے کل کہے گا چھت پہ علم بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی توہین کہے گا یا نہیں کہے گا؟ ہاں، کیوں کہے گا؟ کہے گا علم نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ میرے بڑوں کو نہیں ملا، اس لیے کہ میرے بڑوں کو نہیں ملا۔ پھر یہ مسئلہ علم تک بھی نہیں رکے گا، تیرے جلوس پہ پابندی، ذوالجناح پہ پابندی، عزاداری پہ پابندی، صف ادا پہ پابندی۔ پھر صرف یہ پابندی بھی نہیں ہوگی، پھر تمہیں جبرن کہا جائے گا نعوذ باللہ قاتلان حسین کو مانو، قاتلان حسین کو مانو، قاتلان علی کو مانو۔ لیکن میرے عزیزو یاد رکھنا، بس آخری پیغام ہے ایک عمرہ کے لیے اور ایک عزاداروں کے لیے، ہر مجلس میں 40 کی مناسبت سے یکم ربیع الاول کو سامنے دیکھتے ہوئے ہماری قوم بیدار بھی ہے، ہمیشہ بیدار رہی ہے، ہمیشہ علماء کا ساتھ دیا ہے، ذاکرین بھی ساتھ دیکھ رہے ہیں، نوحہ خان بھی، ماتمی بھی، سدار بھی ساتھ دے رہے ہیں، اور آج ساتھ دے کر دنیا کو بتا دینا کہ غازی کا ماننے والا وفادار ہوتا ہے، غدار نہیں ہوتا۔ ہمیں گھٹی میں وفاداری کا درس ملا ہے، ہم بے وفا نہیں ہیں۔ ہم کر سکتے ہیں حسین کی عزاداری سے غداری نہیں کریں گے، ہم کر سکتے ہیں علی کی ولایت سے وفاداری کریں گے، غداری نہیں کریں گے۔ صرف ایک پیغام، جتنے بھی میرے ماتمی عزیز ہو، تیار ہو جاؤ ایک نئی کربلا بنانے کے لیے، تیار ہو جاؤ ایک نئی کربلا بنانے کے لیے۔ آج زمانے کا یزید تمہیں للکار رہا ہے، یہ جو بل لائے ہے یزید سے کم نہیں ہے، یہ جو بل لائے ہے یہ یزید سے کم۔ مجھے تو کوئی ڈر نہیں ہے، آپ پریشان ہو یا نہ ہو، میں کہتا ہوں وہ خوش قسمت ہیں جو اس دن پارلیمنٹ میں نہیں تھے، وہ بد قسمت ہیں جو بیٹھے تھے، وہ بد قسمت ہیں جو بیٹھے تھے، اور جن کے ہوتے ہوئے یہ بل پاس ہو گیا۔ اور میں کہوں گا جس جس کے دستخط اس بل کے پاس ہونے میں ہیں، ان کے اس دور کے یزید ہونے میں اور اس دور کے یزید میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، اس لیے کہ وہ یزید کو چھپانا چاہتے ہیں، وہ یزید کو نعوذ باللہ رضی اللہ کہنا چاہتے ہیں۔ ہم مر سکتے ہیں۔ مولانا اقبال چشتی اہل سنت کے عالم دین نے جب یزید لعنت اللہ کے نعرے لگوائے نا تو اہل سنت عالم دین نے اسے پکڑا، کہا مولانا ہر مجلس میں تو کہتا ہے یزید لعنت اللہ، یزید لعنت اللہ، نعوذ باللہ یہ اس مولوی کے جملے ہیں۔ مولانا اقبال چشتی کہتا ہے اگر روز قیامت اللہ نعوذ باللہ یزید کو جنت میں بھیج دے تو کیا کرے گا؟ اگر اللہ یزید کو جنت بھیج دے تو کیا کرے گا؟ مولانا اقبال کہتا ہے میرا چہرہ سرخ ہو گیا، میں نے دیکھ کر کہا لعنت ہے اس جنت پر جہاں یزید ہو، میری جنت وہ ہے جہاں میرا حسین ہوگا۔ آج دشمن
آپ سے یزید منوانا چاہتا ہے، لیکن یہ قوم کٹ تو سکتی ہے، یہ قوم مر تو سکتی ہے، انہیں جلا دیا جائے، ان کی خاکستر کو فضا میں اڑا دیا جائے۔ خدا قسم عزادار کی ایک ایک خون کے قطرے سے، ایک ایک راکھ کے ذرے سے یا حسین کی صدا بلند ہوگی۔ جتنے بھی عزادار ہیں تیار ہو جائیں ایک نئی کربلا کے لیے۔ اور جو عمرہ ہے بہت سارے ثروت مند ہیں، کیا آپ کا مال جناب خدیجہ سے زیادہ قیمتی ہے؟ بھی حضرت خدیجہ کے مال سے آپ کا مال زیادہ قیمتی ہے؟ جناب خدیجہ جب سید الانبیاء کے دین پہ سب کچھ لٹا سکتی ہے تو ہم حسین کے نام پہ کیوں نہیں لٹا سکتے؟ اللہ نے دیا ہے نا، اگر خدا لینا چاہے تو دیر نہیں لگے گی۔ اگر راہ حسین میں خرچ کرو گے تو اللہ کئی گناہ عطا کرے گا۔ مجلس پہ خرچ کرتے ہو، مجلس کے بانی بنتے ہو، حسین کے نام پہ خرچ کرتے ہو، نیازیں بناتے ہو، سبیلیں لگاتے ہو۔ میرا آپ سے سوال ہے، خدا نخواستہ اگر یہ بل ہو گیا نافذ اور حسین کی مجلس پہ لگ گئی پابندیاں تو پھر مجلس کیسے کرائے گا؟ آج تو نیاز پہ ایف آئی آر کٹ رہی ہے، آج تو سبیل لگانے پہ ایف آئی آر کٹ رہی ہے۔ میرے بھائی یہ جو مجلس پہ خرچ کر رہا ہے یہ عزاداری پہ خرچ ہے، جو وہاں خرچ کرے گا یہ تحفظ عزاداری پہ خرچ ہے۔ اگر عزاداری محفوظ ہے تو تو عزاداری کرے گا۔ اب اگر تمہیں اللہ نے پیسہ دیا ہے، خدا نے تمہیں مال دیا ہے، تو پھر ان غریب عزاداروں کے لیے جانے کا انتظام کر جن کے پاس کرایہ نہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام کر جن کے پاس راستے کے لیے کھانے کو کچھ نہیں، ان پہ خرچ کرے گا، حسین تمہیں کئی گنا زیادہ اجر دے گا۔ اس لیے کہ زہرا کا لال تمہیں یہی کہے گا، تو نے میری عزاداری کے تحفظ پہ خرچ کیا، حسین کسی کا قرض نہیں رکھتا، آ تجھے کئی گنا ادا کر دو۔ اللہ اکبر۔ دیکھو دنیا لٹا رہی ہے راہ حسین پہ، راہ کربلا پہ، دنیا کروڑوں کو کھلا رہی ہے، راستے میں کوئی بھوکا نہیں سوتا، راستے میں کوئی پیاسا نہیں رہتا، ایک ایک موقع پہ کئی کئی قسم کے کھانے عزادار کو مل رہے ہیں۔ ہاں عزاداروں، اس کے نام پہ کھلایا جا رہا ہے جسے 3 دن کا بھوکا مارا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ میرا پیغام پہنچ گیا، میں نے وقت زیادہ لے لیا آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ عزاداروں، آج بھی سفر ہے، اس غریب کا چہلم ہے جس کی بہنیں بھائی کو گرم ریت پہ چھوڑ کے چلی گئی۔ اجرکم علی اللہ۔ صرف ایک حسین کا چہلم نہیں ہے، علی اکبر کا چہلم بھی ہے، قاسم کا چہلم بھی ہے، عباس کا چہلم بھی ہے۔ ہمارے گھر میں ایک قضیہ ہو نا، ہم ایک کا چہلم مناتے ہیں، یہ پہلا گھرانہ ہے جو 72 کا چہلم منا رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جزاکم۔ تھوڑا سا مزاج میرے ساتھ ملائیے، ہر آنکھ عبادت کرے، ایک ایک قطرہ آنسو کا آ جائے۔ میں جملہ رونے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہدیے کے طور پر۔ ذرا سوچے نا، ایک بہن ہے جو لمبا سفر کر کے بھائی کا چہلم منانے کربلا آ رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اس گاؤں کا اگر کوئی قضیہ ہو جائے نا، کوئی غریب سے غریب مر جائے، 461 میں کوئی غریب سے غریب مر جائے نا، اس کی بہن رہتی ہو دور، بھائی کے جنازے پہ آئے نا عزادارو، اتنے دن وہ بھائی کے گھر رہتی ہے جب تک بھائی کا چہلم نہ منا لے۔ ایسے ہے نا، بیٹیاں پیغام بھیجتی ہے، اماں گھر واپس آ جاؤ، وہ رو کر کہتی ہے، بیٹیوں میرے بھائی کا چہلم نہیں آیا، میں اپنے بھائی کا چہلم منا کے آؤں گی۔ ہاں عزادارو، ذرا پوچھئے اس بہن سے جو اپنے بھائی کو بغیر کفن کے گرم ریت پہ چھوڑ کے جا رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔
عزادر اگر کوئی بھائی دنیا سے چلا جائے نا، کوئی بھی بہن کو بھائی کے جنازے سے تعزیانے سے نہیں اٹھاتا۔ خدا کی قسم بھائی کے جنازے سے قریبی عورتیں آتی ہیں، بہن کو بڑی محبت سے اٹھاتی ہے، بڑی تسلی سے اٹھاتی ہے، بڑی تعزیت کے ساتھ اٹھاتی ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، زینب نے حسین کی لاش کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک پشت سرخ نہ ہو گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جزاکم ربکم اللہ، سوائے حسین کے غم کے دنیا میں کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادر میں نے مقتل میں پڑھا ہے، جب 11 محرم کو زینب حسین سے جدا ہو رہی تھی نا، ایک ظالم تعزیانہ لے کر آیا، دے کر کہتا ہے علی کی بیٹی حسین کا لاشا چھوڑتی ہے یا تمہیں تعزیانے کے ساتھ اٹھاؤں؟ عزادر ایک مرتبہ جب تعزیانے لگے تو زینب نے رو کر کہا حسین اللہ کے حوالے، تیری بہن شام جا رہی ہے۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم۔ بس عزادر یہ قافلہ شام پہنچا، چہلم کی مناسبت سے ایک جملہ سن لو، اپنے بھائی کو منبر دو، زیادہ دیر انتظار نہیں کرانا چاہتا۔ عزادر 2 سفر علی کی بیٹیاں شام کے بازار میں پہنچی ہیں، 2 سفر کو یہ قافلہ عزادر شام پہنچا۔ ایک نبی کا صحابی ہے جسے صالح سعدی کہتے ہیں، میں نے یہ روایت کئی مقام پہ پڑھی ہے، خدا کی قسم جگر پھٹتا ہے جب یہ روایت پڑھتا ہوں اور عزاداروں کو سناتا ہوں۔ یہ کہتا ہے جب میں شام پہنچا نا، لوگوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، عید منا رہے تھے۔ میں نے پوچھا کوئی عید کا دن تو نہیں ہے، یہ عید کیسی بنا رہے ہو؟ کہا تو اجنبی لگتا ہے، کربلا میں حسین نے خروج کیا تھا، حسین مارا گیا، اس کی بہنیں قید ہو کے آ گئی۔ کہتا میں تڑپ گیا، میں نے پوچھا وہ قیدی کہاں ہے؟ کہا باب و سعد کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ عزادر کہتے باب و سعد کے دروازے پہ آیا، میری آنکھیں نہ ہوتی میں یہ قیامت کا منظر نہ دیکھتا، میں نے نوکے نیزہ پہ شہداء کے سروں کو دیکھا، ایک ایک سر کو دیکھتا آیا۔ کہتے ایک سر کے قریب کھڑا ہو گیا، اس نوکے نیزہ پہ ایک معصوم بچے کا سر تھا۔ میں نے رونا شروع کر دیا، میں نے کہا اے معصوم بچے، مجھے لگتا ہے تیری ماں مرنے سے پہلے مر گئی ہوگی۔ ایک مرتبہ آواز آئی رباب کی، ابھی اصغر کی ماں زندہ ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جزاکم ربکم، اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے۔ بس عزادر کہتا ہے میں نیزوں سے گزرتا آیا، شہداء کے نیزوں سے گزرتا آیا۔ کہتا ہے ایک نیزے کے قریب آیا، میں نے دیکھا وہ نیزے پہ جو سر تھا وہ قرآن پڑھ رہا تھا، وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ کہتا میں پریشان ہوا کہ یہ عجیب شہید ہے، یہ عجیب سر ہے جو نیزے پہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کہتا میں ایک قریب آیا قیدی کے، میں نے آ کر کہا السلام علیکہ ایھا الاسیر، اے قیدی میرا سلام ہو۔ قیدی نے کہا ایک بار پھر سلام کرو۔ کہتا میں نے 3 مرتبہ سلام کیا۔ میں نے کہا قیدی لگتا ہے تجھ پہ کسی نے سلام نہیں کیا۔ قیدی کی چیخیں بلند ہو گئی، رو کر کہو میرے نانا کے صحابی سہال، میں جہاں سے گزرتا ہوں لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں۔ اجرکم اللہ، لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں۔ سال کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، یہ قیدی کون ہے جو میرا نام بھی جانتا ہے اور مجھے نانے کا صحابی بھی کہہ رہا ہے؟ میں نے پوچھا قیدی تو کون ہے؟ میرا پوچھنا تھا یا ایک دفعہ آواز آئی انا علی ابن الحسین، اے سال میں علی زین العابدین ہوں، میں حسین کا لخت جگر ہوں جو نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھ رہا ہے، یہ میرا بابا حسین۔ اپنی آنکھیں نیچے کر لو، یہ قیدی بی بی علی کی بیٹیاں ہے۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم۔ بس عزادارو یہ منزل بازار عبور ہوئی، بس وقت نہیں ہے، 2 جملے اور سن لو۔ علامہ قبلہ اختر عباس نجفی رحمت اللہ علیہ یہ جملہ پڑھتے تھے، عزادارو بازار کا ایک موڑ آیا،
کھجور کا درخت تھا، علی کی بیٹی نے پیشانی کا سہارا لیا۔ عزادار ایک عزادار منہ پہ ماتم کرتا ہوا کھڑا ہوا، رو کر کہتا ہے قبلہ جب کوئی تھکا ہوا ہو اپنی پشت کا سہارا لیتا ہے، بی بی نے پیشانی کا سہارا کیوں لیا؟ چیخیں بلند ہو گئی کہ پشت اتنا زخمی تھی کہ پشت کا سہارا نہ لے سکی علی کی بیٹی۔ اجرکم اللہ، بس عزادار و بازار عبور ہو گیا، علی کی بیٹیوں کو وہ زیدان ملا جس کی چھت نہیں تھی۔ بس عزادار چہلم کی مناسبت سے ایک جملہ روایت کا مقتل کا سن لو۔ سید سجاد کو بلایا، یزید نے کہا اے سجاد تمہیں رہائی کا حکم مل رہا ہے، اے سجاد تمہیں رہا کر دیا گیا۔ عزادار اس علاقے کے غیور عزاداروں، اگر کسی کو رہائی کی خبر ملے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر جاؤں گا، بھائیوں کو ملوں گا، اپنی بیٹیوں کو ملوں گا، اپنے رشتہ داروں کو ملوں گا۔ ایک مرتبہ زینب نے بلند بلند رونا شروع کر دیا،